الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ 6 کلاس میں آپ کی ٹیچر ہیرا صدیق۔ بچوں، یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے۔ تو کل ہم نے اسلامیات کا تیسرا سبق سٹارٹ کیا تھا، نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ کل ہم نے اس کے معنی اور مفہوم کو پڑھا تھا اور اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرائض نماز کو ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے بچوں۔ ارکان نماز، جیسے کہ آپ جانتے ہو، ارکان کسی چیز کا بنیادی حصہ، ستون یا بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو فرائض نماز سے مراد وہ واجبات ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اب وہ کون کون سے ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے، ہم وہ پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایک فرض بھی، فرائض میں سے کوئی ایک رکن بھی رہ گیا تو اس سے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو بچوں، اب وہ کون کون سے ہیں، ان کی تفصیل ہم نیچے پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر ہمارے پاس 17 ہے، پینسل اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ فرائض نماز درج ذیل ہیں۔ تکبیر تحریمہ، سب سے پہلا جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں، یعنی نمازی دل و جان سے صرف اور صرف اپنے رب کے حضور حاضر ہو، باقی دنیاوی تمام کام اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ قیام و قرات، قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعات میں امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات سورت تلاوت کرتا ہے، اسے قرات کہتے ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قرات کہتے ہیں۔ اب آگے ہے رکوع۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی